تو گزارش یہ ہے کہ کسی کو پالنا، کسی کی تربیت کرنا، کسی کی پرورش کرنا، کسی بچے پہ خرچ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ کام ثواب کی نیت سے کیا جائے تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جس بچے کو آپ پال رہے ہیں اس کی ولدیت کے خانے میں آپ اپنا نام لکھیں اور آپ اسے حقیقی بیٹا قرار دیں تو یہ درست نہیں ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور شریعت نے اس عمل سے روکا ہے۔ تو اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں، کیونکہ اس کو اپنا بیٹا قرار دینا جو آپ کا بیٹا نہیں ہے جھوٹ ہے، اور اس سے نسب جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے عزت کو خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ وراثت کا وہ حقدار بنتا ہے جو حقدار نہیں ہے، اور جو حقدار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسا لڑکا ان لڑکیوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے جن کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور دیگر ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے کسی لڑکے کو جو کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اپنا حقیقی بیٹا قرار دینے سے روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہ بولے بیٹے کو جو تم بیٹا کہتے ہو یہ تمہارے منہ کی بات ہے، یعنی کہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، حق بات وہ ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، کہ منہ بولے بیٹے انہیں ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر کسی بچے کا حقیقی باپ معلوم نہ ہو تو کوئی بات نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دینی لحاظ سے تمہارا بھائی ہے، اسے اپنا بھائی کہہ کر پکارا جائے۔ اور یہ مسئلہ اس قدر سخت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، چنانچہ لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا تو پھر لوگ انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے، اور بخاری شریف میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی ایسا بچہ ہے جس کا حقیقی باپ معلوم نہیں ہے تو اس کے خانے میں ولدیت کی بجائے سرپرست لکھا جا سکتا ہے، گارڈین لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ بن جانا یہ قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق نہیں ہے۔ اس سے گریز کیا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔